دوستو آج 21 رمضان ہے۔ آج کا دن کائنات کی تاریخ کا وہ اداس ترین دن ہے جب اللہ کا شیر، علم کا دروازہ اور یتیموں کا سہارا ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گیا۔ آج وہی دن ہے جب آسمان سے یہ آواز آئی تھی کہ خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے۔ آج مسجد کوفہ کے محراب اپنے اس نمازی کو ڈھونڈ رہی ہے جس نے زخمی حالت میں بھی سجدہ نہیں چھوڑا۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا سوچیں کہ مولا علی شیر خدا کی شہادت کے لیے اللہ نے کون سی رات چنی؟ وہ رات جسے ہم پہلی طاق رات کہتے ہیں، وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج ایک طرف دل مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے غم میں نڈھال ہے، تو دوسری طرف اسی غم زدہ دل کے پاس پہلی طاق رات کا وہ تحفہ ہے جو انسان کے مقدر کا ستارہ چمکا سکتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کے جذبات کا وہ امتحان ہے جہاں آپ نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کو بھی یاد کرنا ہے اور اسی طلب کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے نصیب کی بھیک بھی مانگنی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی زندگی مسئلوں کی آگ میں جل رہی ہے، لیکن یقین مانیں آج کی یہ رات ان تمام مسئلوں کو راکھ کر دینے والی ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے اپنی آخری وصیت میں امت کے لیے کیا پیغام چھوڑا تھا؟ اور آج کی اس پہلی طاق رات کا وہ خفیہ راز کیا ہے جو صرف مولا علی سے محبت کرنے والوں کے لیے رزق اور سکون کے دروازے کھول دیتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں صرف وظیفے نہیں بتاؤں گا، بلکہ ہم تاریخ کے اس دردناک منظر سے گزرتے ہوئے اللہ کے اس خزانے تک پہنچیں گے جو آج کی رات آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اگر آج آپ نے یہ ویڈیو ادھوری چھوڑی تو شاید آپ زندگی کا وہ موقع گنوا دیں گے جو انسان کو برسوں کی عبادت کے بعد بھی نہیں ملتا۔ لیکن ایک منٹ، ابھی جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آج کی اس رات میں وہ خاص گھڑی کون سی ہے جب زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ کائنات میں تل دھرنے کی جگہ نہیں بچتی؟ اور اس گھڑی میں آپ نے وہ کون سے 4 کلمات کہنے ہیں کہ آپ کی تقدیر کا لکھا ہوا بھی بدل جائے؟ میں نے آج کی اس ویڈیو کو صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا وہ آخری دروازہ بنایا ہے جہاں سے آپ کی مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ وہ پہلا وظیفہ کیا ہے جو ہم مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی یاد میں اور پہلی طاق رات کی خوشی میں کریں گے؟ میں ابھی اس کی تفصیل بتانے والا ہوں، لیکن یاد رکھیں آج کی رات سونے کی رات نہیں بلکہ بخت جگانے کی رات ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ذرا دل تھام کر میری یہ بات سنیں۔ آج 21 رمضان کی پہلی طاق رات ہے۔ ہم سب سنتے تو آ رہے ہیں کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے حساب لگایا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کی اس ایک رات میں آپ صرف ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں تو آپ کے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا جائے گا جیسے آپ نے 83 سال اور 4 مہینے لگاتار اللہ کی تسبیح کی ہو۔ دوستو، 83 سال یعنی ایک پوری زندگی کی عبادت صرف ایک رات میں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے آج کی اسی 21ویں شب کو ہی لیلۃ القدر بنا دیا ہو، وہ رات جس میں فرشتے آسمان سے ایسے اترتے ہیں جیسے بارش کی بوندیں گرتی ہیں۔ آج وہ رات ہے جس میں اللہ پاک خود پہلے آسمان پر آ کر پکارتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے اپنی بگڑی بنوانے والا؟ میرے دوستو، اگر آج بھی ہم سوتے رہ گئے، اگر آج بھی ہم نے اپنے موبائل فونز میں وقت ضائع کر دیا تو ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہوگا۔ آج کی یہ ایک رات آپ کی پچھلی تمام زندگی کے گناہوں کو دھو سکتی ہے اور آنے والی پوری زندگی کو خوشیوں سے بھر سکتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت بہت پریشان ہیں۔ کسی کی جیب میں 1 روپیہ نہیں ہے اور وہ کل کے راشن کے لیے پریشان ہے۔ کسی کے گھر میں جوان بیٹی کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے اور ماں باپ کی راتوں کی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ کوئی اپنی بیماری سے اتنا تنگ آ چکا ہے کہ اب اسے موت کی دعا مانگنا آسان لگ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کی یہ طاق رات آپ کے انہی دکھوں کا علاج ہے۔ آج جب آپ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد کر کے ان کے صبر کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگیں گے تو ناممکن ہے کہ آپ کی دعا خالی لوٹا دی جائے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اگر آج آپ نے یہ یقین کر لیا کہ میرا رب آج میری تقدیر بدل لے گا تو یقین مانے آج سورج ڈوبنے سے پہلے آپ کی مراد پوری ہو جائے گی۔ لیکن دوستو رکیں ایک منٹ، میری بات یہ بہت غور سے سنیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے سال بھی طاق راتوں میں بہت عبادت کی تھی لیکن ہماری زندگی نہیں بدلی۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ صرف زبان سے مانگ رہے تھے، ان کا دل اللہ کے ساتھ نہیں جڑا تھا۔
آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ 3 خاص وظیفے تو دوں گا ہی، لیکن ان وظیفوں کو کرنے سے پہلے میں آپ کو وہ ایک چھوٹا سا کام بتاؤں گا جو اگر آپ نے کر لیا تو آپ کی دعا صرف آسمان تک نہیں جائے گی بلکہ عرش کو ہلا کر رکھ دے گی۔ وہ کام کیا ہے وہ ابھی میں پہلے وظیفے کے فوراً بعد بتاؤں گا، اس لیے 1 سیکنڈ کے لیے بھی ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، کیونکہ آج کی ایک غلطی آپ کی پوری رات کی محنت پر پانی پھیر سکتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر ایک چھوٹا سا کام کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھیں اور اپنی ایک وہ سب سے بڑی حاجت لکھیں جو آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات پوری ہو جائے۔ میں خود ایک کامنٹ پڑھوں گا اور ہم سب مل کر آپ کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، کسی دوسرے کے لیے کی گئی دعا اللہ کو بہت جلدی پسند آ جاتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، وظیفوں کی طرف جانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ آج کی یہ رات عام رات نہیں ہے، یہ 21 رمضان کی پہلی طاق رات ہے اور مولا علی شیر خدا کی شہادت کا دن بھی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم اکیلے دعا مانگتے ہیں تو شاید ہماری زبان لڑکھڑا جائے، شاید ہمارا دھیان کہیں اور چلا جائے، لیکن جب ہزاروں لوگ مل کر ایک ساتھ آمین کہتے ہیں تو اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ویڈیو دیکھنے والوں میں کوئی ایک ایسا اللہ کا پیارا بیٹھا ہوا ہو جس کی ایک آہ پر اللہ ہم سب کی تقدیر بدل لے۔ اس لیے ابھی اپنے تمام کام چھوڑ دیں، اپنے دل کو اللہ کی طرف لگائیں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر آمین کہنا شروع کریں، کیونکہ آج کی یہ پکار عرش کو ہلانے والی ہے۔ اے اللہ، اے کائنات کے اکیلے مالک، اے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا دینے والے رب، آج 21 رمضان کی یہ اداس رات ہے، تیرے شیر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے اور تیری رحمتوں والی پہلی طاق رات بھی ہے۔ مولا، ہم سب تیرے گناہ گار اور خطا کار بندے آج ایک جگہ جمع ہو کر تیرے سامنے جھولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں۔ یا رب العالمین، ہم تھک چکے ہیں، ہم ہار چکے ہیں۔ مولا، تو جانتا ہے کہ ہم میں سے کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے راتوں کو سو نہیں پاتا، کسی کے گھر میں بیماری نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں، کسی کی بیٹیوں کے نصیب بند پڑے ہیں اور کوئی قرض کے بوجھ تلے اتنا دب گیا ہے کہ اسے اب جینے کا راستہ نظر نہیں آتا۔ اے میرے اللہ، آج کی اس مبارک رات کے صدقے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس آخری سجدے کے صدقے، ہم سب کے ان تمام پوشیدہ تکلیفوں کو دور فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، جو ہاتھ اس وقت اٹھے ہوئے ہیں، جو آنکھیں اس وقت آنسوؤں سے بھری ہوئی ہیں اور جو زبانیں کامنٹ میں آمین لکھ رہی ہیں، ان میں سے کسی کو بھی آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ مولا، ہمیں وہ طاق رات نصیب فرما دے جو ہماری زندگی کا آخری دکھ مٹا دے۔ اے اللہ، اگر ہمارے نصیب میں خوشیاں نہیں لکھی ہوئیں تو قادر ہے، تو آج ہماری تقدیر بدل دے۔ ہمیں اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے وہ خوشخبری سنا دے جس کا ہم نے برسوں انتظار کیا ہے۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم گناہ گار ہیں لیکن تیرے بندے ہیں، ہم خطا کار ہیں لیکن تیرے در پر آئے ہوئے ہیں۔ آج کی اس پہلی طاق رات کی برکت سے ہماری بخشش فرما دے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے اور ہماری نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اب جب کہ ہم نے اللہ کے دربار میں اپنی عرضی لگا دی ہے، اب وقت ہے ان 3 خاص وظیفوں کا جو اس طاق رات کی خاص برکت پانے کے لیے ہیں۔ یہ 3 وظیفے وہ چابیاں ہیں جو آپ کی دعا پر قبولیت کی مہر لگا دیں گی۔ کیا آپ تیار ہیں اس پہلے وظیفے کو سننے کے لیے جو آپ کی برباد ہوتی ہوئی زندگی کو دوبارہ آباد کر سکتا ہے؟ میں ابھی اس پہلے وظیفے کی تفصیل بتانے والا ہوں، لیکن یاد رکھیں، آج کی رات 1 سیکنڈ کے لیے بھی سونا نہیں ہے، کیونکہ کیا پتہ کس لمحے رحمت کا فرشتہ آپ کے پاس سے گزر جائے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب ہم اس پہلے وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جنہیں اللہ پاک خود سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے؟ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج 21 رمضان کی یہ پہلی طاق رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ایک ایک نیکی کا ثواب ہزاروں گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف مولا علی شیر خدا کی شہادت کا غم ہے، جن کی پوری زندگی اللہ کی تسبیح بیان کرتے گزری، اور دوسری طرف یہ مبارک رات جب آپ اپنی زبان سے اللہ پاک کی پاکی بیان کریں گے تو زمین و آسمان کی ہر چیز آپ کے ساتھ مل کر یہ تسبیح پڑھنا شروع کر دے گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی گناہوں کی وجہ سے اندھیر ہو چکی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ پریشانیوں نے آپ کا گھیراؤ کر لیا ہے اور اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں بچا، تو آج اس تسبیح کو اپنا سہارا بنا لے۔
یہ وہ کلمات ہیں جو سمندر کی جھاگ کے برابر گناہوں کو بھی مٹی کر دیتے ہیں۔ جب گناہ مٹتے ہیں تو رزق کے راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس عظیم رات میں اس وظیفے کا اثر اتنا زیادہ ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ میرے پیارے دوستو، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں طاق راتوں میں کیا پڑھنا چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اللہ کی تعریف سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں۔ دوستو، آج کی یہ شب اللہ کی رحمتوں کا سیلاب لے کر آئی ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ یعنی اللہ پاک ہے، تو آپ دراصل اپنے رب کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ، میں تو کمزور ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، لیکن تو پاک ہے، تو ہر عیب سے پاک ہے، تو میری بگڑی بنا سکتا ہے۔ آج کی اس رات میں یہ وظیفہ آپ کے گھر کی نحوستوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، اولاد نافرمان ہو رہی ہے یا بیماری گھر سے جانے کا نام نہیں لے رہی، تو یقین مانیں آج کی یہ تسبیح آپ کے گھر میں سکون کا نور بھر دے گی۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور اس کی رحمت کو جوش دلاتے ہیں۔ لیکن دوستو، ایک بہت ضروری بات جو میں آپ کو ابھی بتانا چاہتا ہوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ لاکھوں لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں لیکن صرف چند لوگوں کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ نے وہ ایک خاص طریقہ نہ اپنایا جو ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، تو شاید آپ کو وہ معجزہ دیکھنے کو نہ ملے جس کی آپ امید کر رہے ہیں۔ وہ طریقہ کیا ہے اور اس وظیفے کی وہ خاص گنتی کیا ہے جو آج کی رات آپ کے نصیب کا تالا کھولے گی؟ میں ابھی اس وظیفے کے آخر میں وہ تعداد بتاؤں گا، اسے سنے بغیر آگے مت بڑھیے گا، کیونکہ آج کی رات کا ایک ایک لمحہ آپ کی نسلوں کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج 21 رمضان ہے، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کی تسبیح وہ قلعہ ہے جس میں داخل ہونے والا ہر ڈر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آج جب ہم یہ وظیفہ کریں گے تو ہم اس قلعے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس قلعے کا حصہ بننے کے لیے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج جب فرشتے آسمان پر واپس جائیں تو وہ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھوا کر جائیں جن سے اللہ راضی ہو گیا؟ اس وظیفے کی تعداد اور پڑھنے کا خاص انداز اب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ بہت غور سے سنیے گا کیونکہ یہ اس ویڈیو کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بہت دھیان سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے کرنا ہے۔ مغرب کے بعد سے لے کر سحری تک آپ کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ جم کر بیٹھ جانا ہے۔ اپنے دل میں اپنی اس حاجت کا تصور کریں جو پہاڑ جتنی بڑی ہے، اور پھر ان کلمات کی ضرب لگانا شروع کریں۔ اور اس کی تعداد کیا ہوگی، بہت غور سے سن لیں۔ آج کی اس پہلی طاق رات کی برکتیں پانے کے لیے آپ نے یہ تسبیح پوری 100 مرتبہ پڑھنی ہے، 100 ٹائمز پڑھنی ہے۔ جی ہاں، 100 بار۔ جب آپ کی زبان 100 مرتبہ اللہ کی پاکی بیان کرے گی تو عرش کے فرشتے بھی آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ 100 مرتبہ پڑھا گیا وظیفہ آپ کی زندگی میں وہ انقلاب لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ کیا آج آپ اس عظیم رات میں یہ 100 بار موتی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں؟ لیکن دوستو، ابھی جائیے گا مت، کیونکہ ابھی وہ دوسرا وظیفہ آنا باقی ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دشمن بہت زیادہ ہیں یا جن کے کاموں میں بہت زیادہ بندش ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے وہ ابھی میں آپ کو بتانے والا ہوں، کہیں جائیے گا مت۔ دوستو، اب ہم اس وظیفے کی طرف بڑھ رہے ہیں جسے میں کمزوروں کا ہتھیار کہتا ہوں۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ حالات کے سامنے ہار چکے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کے بس میں کچھ نہیں رہا؟ دشمن آپ پر غالب آ رہے ہیں، قرض کا بوجھ آپ کو جینے نہیں دے رہا، یا گھر کے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ آپ کی ہر تدبیر الٹی پڑ رہی ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج 21 رمضان کی اس پہلی طاق رات میں ان کلمات کو تھام لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یعنی آپ اللہ کے سامنے اعتراف کر رہے ہیں کہ یا اللہ، میں تو کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہے تو ہی ہے، میری کشتی کو پار لگانا اب تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ میرے دوستو، آج کی یہ رات پہلی طاق رات ہے اور مولا علی شیر خدا کی وہ شہادت کا دن بھی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی تھے جن کی طاقت کے چرچے پوری دنیا میں تھے، لیکن وہ خود بھی اس کلمے کا ورد کرتے تھے۔ آج کی اس رات میں یہ وظیفہ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ 99 بیماریوں کی دوا ہے، جن میں سب سے چھوٹی بیماری غم اور پریشانی ہے جسے ہم ڈپریشن کہتے ہیں۔
اگر آپ کا دل ہر وقت گھبراتا ہے، اگر آپ کو اپنے مستقبل کا ڈر لگتا ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے آپ پر بندش کر دی ہے، تو آج اس وظیفے کی برکت سے وہ تمام زنجیریں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ کلمہ عرش کے نیچے سے اترا ہے، اور جب آپ اسے آج کی رات پڑھیں گے تو اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا کر دے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ یہ وظیفہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوستو، 1 منٹ میری بات بہت غور سے سن لیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے کا وہ کون سا خاص تصور ہے جو آپ کی دعا کو سیدھا عرش تک لے جاتا ہے؟ اکثر لوگ اسے صرف زبان سے دہرا دیتے ہیں، لیکن آج میں آپ کو وہ راز بتاؤں گا جو اس وظیفے کے اثر کو 100 گنا بڑھا دے گا۔ اور یاد رکھیں، جو تعداد میں ابھی تھوڑی دیر میں بتاؤں گا وہ تعداد اتنی مبارک ہے کہ اسے پورا کرتے ہی آپ کے دل سے ہر قسم کا ڈر نکل جائے گا اور آپ کو اللہ کی مدد محسوس ہونے لگے گی۔ وہ تعداد کیا ہے، اسے نوٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یہی وہ اصل چیز ہے جو آپ کی آج کی رات کو کامیاب بنائے گی۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کی رات مصلے پر بیٹھے صرف اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ مایوس نہ ہو۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ آپ کے دشمنوں کو مغلوب کر دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بند کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں؟ تو پھر تیار ہو جائیں اس وظیفے کی تعداد اور صحیح طریقہ سننے کے لیے۔ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اسے کتنی بار اور کس طرح پڑھنا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بہت دھیان سے نوٹ کر لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے کرنا ہے۔ مغرب کے بعد سے سحری تک کسی بھی وقت آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے ذہن میں اپنی اس پریشانی کو رکھنا ہے جس نے آپ کا جینا مشکل کیا ہوا ہے، اور پھر پورے یقین کے ساتھ ان کلمات کو اپنی زبان پر جاری کرنا ہے۔ اور اس کی تعداد کیا ہوگی، بہت غور سے سن لیں۔ آج کی اس پہلی طاق رات کی برکتیں پانے کے لیے آپ نے یہ وظیفہ پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، پورے 100 مرتبہ، 100 ٹائمز۔ لیکن یہ 100 بار کی گنتی آپ کے لیے جنت کے خزانوں کا دروازہ کھول دے گی۔ جب آپ 100 بار لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم مکمل کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے اندر ایک نئی طاقت آ گئی ہے اور آپ کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس 100 بار کی تسبیح سے اپنی تقدیر بدلنے کے لیے؟ لیکن دوستو، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی وہ تیسرا اور آخری وظیفہ باقی ہے جو اس پوری ویڈیو کا نچوڑ ہے۔ وہ وظیفہ ایک ایسی صورت ہے جسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے، اور اس کا معجزہ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں۔ وہ آخری عمل کیا ہے وہ سننے کے لیے ابھی میرے ساتھ رہیں۔ دوستو، اب ہم اس وظیفے کی طرف آ گئے ہیں جسے تمام پریشانیوں کا آخری حل کہا جاتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہماری محنت رنگ نہیں لا رہی، یا ہماری دعائیں آسمان تک نہیں پہنچ رہی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کہیں ہمارے اپنے گناہ تو ہماری خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن رہے؟ آج 21 رمضان کی یہ پہلی طاق رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ پاک خود پکارتا ہے کہ ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں؟ میرے دوستو، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کنجی ہے جو رزق کے بند دروازے کھولتی ہے۔ استغفار کرنے والے کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ آج کے کلمات ہیں: استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے بھائیوں، آج 21 رمضان ہے، یعنی وہ دن جب مولا علی شیر خدا نے جام شہادت نوش کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ جسے اپنی دعا کی قبولیت میں دیر لگے اسے چاہیے کہ وہ استغفار کثرت سے کرے۔ آج کی اس اداس رات میں جب آپ اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں گے تو اللہ کی قسم، وہ رحیم رب آپ کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ کے گھر میں بے سکونی ہے، اگر آپ کے کاموں میں ہر وقت رکاوٹ آتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قسمت ہی خراب ہے، تو آج اس وظیفے کی برکت سے وہ تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ یہ وہ عمل ہے جو بنجر زمینوں کو بھی ہرا بھرا کر دیتا ہے اور ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ آج کی یہ رات توبہ کی رات ہے، اپنے رب سے صلح کرنے کی رات ہے۔ لیکن 1 منٹ میری بات بہت غور سے سنیں۔ استغفار تو سبھی کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایک آنسو ہے جو آپ کی برسوں کی تقدیر کو 1 سیکنڈ میں بدل سکتا ہے؟ اکثر لوگ تسبیح تو گھماتے ہیں لیکن ان کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ میں آج آپ کو وہ خاص طریقہ بتانے والا ہوں کہ جس تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ دوں گا، اگر آپ نے اس تعداد کو پورا کر لیا
تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کی فضا بدل گئی ہے۔ وہ پاورفل گنتی کیا ہے، اسے نوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، کیونکہ یہی وہ تعداد ہے جو آج کی رات آپ کے نصیب کا تالا کھولے گی۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج کی رات مصلے پر بیٹھے صرف اس لیے رو رہے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب بندہ ایک بار سچے دل سے استغفر اللہ کہتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کی رات اللہ آپ کا نام ان لوگوں میں لکھ دے جن کی بخشش ہو گئی؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کل جب آپ سحری کے لیے اٹھیں تو آپ کا دل ہر بوجھ سے آزاد ہو؟ تو پھر تیار ہو جائیں اس وظیفے کی تعداد اور صحیح طریقہ سننے کے لیے۔ میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے اسے کتنی بار اور کس طرح پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اب بہت دھیان سے نوٹ کر لیں، آپ نے اس وظیفے کو آج کیسے کرنا ہے۔ آج مغرب کے بعد سے لے کر اگلے دن کی مغرب تک آپ نے اس عمل کو مکمل کرنا ہے۔ آپ نے اپنے سر کو اللہ کے حضور جھکا لینا ہے، اپنی آنکھیں بند کر لیں اور یہ محسوس کریں کہ آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے۔ ہر بار استغفر اللہ کہتے وقت اپنے دل میں اپنی اس بڑی پریشانی کا حل مانگیں، اور اس کی تعداد کیا ہوگی بہت غور سے سن لیں۔ آج کی اس پہلی طاق رات کی برکتیں پانے کے لیے آپ نے استغفر اللہ کو پورے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 100 بار۔ اور آپ نے صرف استغفر اللہ نہیں پڑھنا، آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اس کو پورا پڑھنا ہے۔ لیکن یہ 100 بار کا استغفار آپ کی زندگی میں وہ سکون لائے گا جس کی آپ نے برسوں تمنا کی ہے۔ جب آپ 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ مکمل کریں گے تو اللہ کے فرشتے آسمان پر آپ کی معافی کی گواہی دیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں آج اس 100 بار کی تسبیح سے اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے؟ میرے پیارے ساتھیوں، آج میں نے آپ کو 21 رمضان کی اس مبارک رات کے وہ 3 خاص وظیفے بتا دیے ہیں جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ آپ کے رب تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی آج کی اس پکار کو قبول فرمائے اور ہمیں ان طاق راتوں میں اپنی مغفرت نصیب فرمائے۔ دوستو، کامنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا اور دوسروں کے لیے بھی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالی آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی، اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں اور اپنے دل کے کسی کونے میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔